سوال: اللہ کے کس نبی کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ کے کس نبی کے گھر میں غیر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہوتی رہی؟ جواب ہے: حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر میں ان کی بیوی 40 دن اپنے باپ کی تصویر کی عبادت کرتی رہی۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے مردہ گدھے کی کھال کی جوتیاں پہنی؟ جواب ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا، کنویں کا پانی کبھی نہیں پیا؟ جواب ہے: حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا، کنویں کا پانی کبھی نہیں پیا۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی کی شکل کیسی تھی؟ جواب ہے: کشتی کی شکل مرغی کی طرح تھی، اس کا سر مور کے سر کی طرح تھا، سینہ بطخ کی طرح تھا۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا کیا یا آسمان کو؟ جواب ہے: حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین کی پیدائش ہوئی۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ نے روحوں کے اجتماع کو کس دن اکٹھا فرمایا تھا؟ جواب ہے: روحوں کے یہ اجتماع اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن اکٹھا کیا تھا۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس دن زمین پر اتارا تھا؟ جواب ہے: منگل کے دن۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کس دن کی تھی؟ جواب ہے: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا تھا۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ جواب ہے: 700 مرتبہ۔ سوال ہے: انسان کو اللہ پاک نے کیوں پیدا کیا؟ جواب ہے: اس کا جواب اللہ پاک قرآن کی آیت میں دیا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کی پیدائش صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ سوال ہے: انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب ہے: 1 گھنٹہ۔ سوال ہے: انسانی عظمت کا کیا عقیدہ ہے؟ جواب ہے: توحید۔ سوال ہے: اول یعنی پہلے صحابی جنہوں نے اپنی زوجہ یعنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی، وہ کون سے صحابی ہیں؟ جواب ہے: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے: ایک جانور کے نام پر کون سی سورت کا نام دیا گیا ہے؟ جواب ہے: سورہ نمل، جس کا نام چونٹی کی نسبت سے نمل دیا گیا ہے۔
سوال ہے، ایک دفعہ جب فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام عرض کیا تو آپ نے ان کو کیا کہا اور کس طرح ان کی ضیافت کی؟ جواب ہے، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر ایک بھنے ہوئے بچڑے سے ان کی ضیافت فرمائی۔ سوال ہے، بتائیں حضرت خضر علیہ السلام کس یونانی بادشاہ کے ہم عصر تھے؟ جواب ہے سکندر اعظم۔ سوال ہے، بتائیں قرآن مجید میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکمل طور پر یکجا کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے ایک مرتبہ بھی نہیں آیا۔ سوال ہے، بتائیں وہ کون سے صحابی تھے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہم وطن نو مسلموں کے لیے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا ترجمہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، بچے کی پرورش پر کس کا حق ہے؟ جواب ہے ماں کا۔ سوال ہے، بدھ مت کا آغاز کب ہوا تھا؟ جواب ہے 6 صدی قبل مسیح میں۔ سوال ہے، ابلیس کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ جواب ہے 10 مرتبہ۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے؟ جواب ہے 2400 مرتبہ۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ لقب دیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب ہے جب سورج غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سوال ہے، آزاد نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، اس درخت کا کیا نام ہے جو طوفان نوح علیہ السلام کے بعد اگا؟ جواب ہے پہلا درخت جو طوفان نوح علیہ السلام کے بعد اگا وہ زیتون کا تھا۔ سوال ہے، اس نبی کا نام بتائیں جو لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے، اسلام سے پہلے وہ کون سا مہینہ تھا جس میں لڑائی ممنوع تھی؟ جواب ہے محرم کا مہینہ۔ سوال ہے، اسلام کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا؟
جواب ہے دین حنیف مراد اسلام ہی ہے۔ دین حنیف کے اردو معنی عقیدہ کا سچا اور پختہ، حق پرست، باطل کی ضد۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے شہادت کس کو نصیب ہوئی؟ جواب ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سوال ہے اسلام میں سود کو کب حرام قرار دیا گیا؟ جواب ہے 9 ہجری میں۔ سوال ہے اسلام میں مسلمانوں کی کیا نشانی بیان کی ہے؟ جواب ہے آخرت پر یقین۔ سوال ہے آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے آسمانی کتاب انجیل میں صورتیں تھیں یا نہیں؟ جی ہاں، آسمانی کتاب انجیل میں صورتیں تھیں جن میں سے ایک کا نام سورۃ الامثال ہے۔ سوال ہے اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا؟ جواب ہے قطمیر۔ سوال ہے اعمال کس کے تابع ہوتے ہیں؟ جواب ہے عقائد کے۔ سوال ہے اللہ پاک ایک ذرہ ایمان لے جانے والے کو کتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے؟ جواب ہے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ سوال ہے اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، بتائیں وہ گناہ کیا ہے؟ جواب ہے کسی نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو یعنی شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ سوال ہے اللہ پاک کو تمام انسانوں میں کون سے انسان زیادہ پسند اور محبوب ہیں؟ جواب ہے اللہ پاک کو تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام پسند اور محبوب ہیں۔ سوال ہے اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کتنے روزے رکھتے تھے؟ جواب ہے ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا جس کے معنی عبداللہ ہے۔ سوال ہے اللہ پاک نے تمام انسانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی دینے کے لیے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہوگی کیا ذریعہ عطا فرمایا ہے؟ جواب ہے اپنے احکامات اور رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ سوال اللہ پاک نے کس نبی کو جنت سے اس بنا پہ نکالا کہ ان سے خطا ہوئی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا پر آپ جنت سے باہر آئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی ہیں؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ کون سا جاندار ہے جو بازوؤں سے اڑتا ہے؟ جواب ہے چمگادڑ وہ پرندہ ہے جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے خدا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نبی نے نکالی تھی؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ سوال اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے۔ سوال کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے آدمی سوار تھے؟ جواب ہے 80 آدمی سوار تھے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کا لقب شیخ الانبیاء ہے؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کا لقب شیخ الانبیاء ہے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال اللہ تعالیٰ نے کس قوم پر سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے؟ جواب ہے بنی اسرائیل کی قوم پر۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پتھر کی تختیاں دی تھی ان پر کیا تحریر تھا؟ جواب ہے تورات کے احکامات۔ سوال ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا بیٹا پیدا ہوا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کے مشورے سے بما اہل و عیال مکہ کی طرف سفر کیا؟ جواب ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے، انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے خوشخبری۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کسے کہا ہے؟ جواب ہے تلاوت قرآن کو۔ سوال ہے، ایمان کے بعد سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ جواب ہے خلق خدا کے ساتھ بھلائی کرنا۔ سوال ہے، بتائیں کن واجب نمازوں کے لیے اذان نہیں دی جاتی؟ جواب ہے نماز عیدین، نماز جنازہ اور نوافل کی نمازیں۔ سوال ہے، بدر کی جنگ سے بھاگنے والے قریشیوں میں سب سے پہلے کون مکہ معظمہ میں داخل ہوا؟ جواب ہے حیثمان بن عبداللہ خزائی۔ سوال ہے، برے جنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے شیاطین۔ سوال ہے، پھانسی سے پہلے 2 نفل ادا کرنے کا طریقہ کس صحابی نے شروع کیا؟ جواب ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، پورے ہفتے کے دنوں میں اللہ پاک کو کون سا دن پسند ہے؟ جواب ہے ہفتے کے تمام دنوں میں جمعے کا دن اللہ پاک کو پسند ہے۔ سوال ہے، تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے اپنے کس نبی کے لیے ظاہر کیے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ سوال ہے، تم سیرت اور صورت میں مجھ سے مشابہ ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا؟ جواب ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ سوال ہے، تمام دنیا میں فقط ایک دین، دین اسلام کب رائج ہوگا؟ جواب ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ سوال ہے، جب نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد کی طرف کس طرح آنا چاہیے؟ جواب ہے اطمینان اور سکون سے۔ سوال ہے، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا، اس وقت آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 16 سال کے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ 26 سال کے تھے۔ سوال ہے، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ سوال ہے، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب ہے 7 سال تھی۔
سوال ہے جنازہ کے ساتھ کس چیز کو لے جانا منع ہے؟ جواب ہے آگ کو۔ سوال ہے جنت اور جہنم میں پہلے کون پیدا ہوا تھا؟ جواب ہے جنت۔ سوال جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے حشر کے میدان میں لوگوں کو کون سا فرشتہ بلائے گا؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس سال کی عمر میں مخلوق خدا پر غور شروع کیا؟ جواب ہے 15 سال کی عمر میں غور شروع کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں پہلا قدم کہاں رکھا تھا؟ جواب ہے سری لنکا۔ سوال آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام سے 8000 پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو زمین میں بسایا تھا۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی؟ جواب ہے جنات۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام قابیل تھا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کتنا عرصہ دنیا میں رہی؟ جواب ہے 60 سال اس دنیا میں رہیں۔ سوال حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی پرورش کس نے کی؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ سوال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کس معرکہ کے موقع پر سپہ سالاری سے معزول کر کے نائب بنا دیا گیا؟ جواب ہے جنگ حمص کے موقع پر۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کون سا غلام شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر تھا؟ جواب ہے میسرہ۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اور کون سی چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی؟ جواب ہے پہاڑ اور پرندے۔ سوال ہے ابو العرب کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟
जवाब है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी किस धात की बनी हुई थी? जवाब है चांदी की। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से एक दिन पहले क्या काम किया? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम गुलामों को आजाद कर दिया, दीनार को सदका कर दिया और हथियार मुसलमानों को हब्बा कर दिए। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक पर कितनी ईंटें रखी गईं और कैसी रखी गईं? कच्ची थी या पक्की? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद पर रखी जाने वाली ईंटें 9 थीं, जो खड़ी करके रखी गई और ये ईंटें कच्ची थी। सवाल है, इस्लाम से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कौन सा था? जवाब है कोई नहीं। सवाल है, इस्लाम के सबसे पहले मुबल्लिग कौन है? जवाब है हजरत मुसअब बिन उमैर। सवाल है, इस्लाम में सबसे पहले शराब पीने पर सजा किसको दी गई? जवाब है वहशी बिन हर्ब। सवाल है, इस्लाम में सबसे पहले मुफ्ती कौन हुए? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, आगे नमरूद को जलाने के लिए कितने दिन लकड़ियां इकट्ठी की गई? जवाब है 1 महीना। सवाल है, अल्लाह पाक किस अमल से खुश होता है? जवाब है, अल्लाह पाक बंदे के उस अमल से खुश होता है जब बंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अल्लाह से मांगता है।